اب مرتضی بھٹو ہو سکتا تھا ایسا کہ مرتضی بھٹو سیاست میں آنا چاہتے تھے تو سنی بن کر آتے، سنی بن کر اپنے کو ڈکلیئر کرتے تھے، لیکن میں نہیں جانتا کہ کون سا لہو ان میں گردش کرا تھا کہ شروع میں بھی انہوں نے ذوالفقار کے نام سے بنائی ایک تحریک چلائی جو کہ ان پہ بلیم تھا، اس بات کو سامنے رکھا کہ وہ تقیہ نہیں کریں گے، ان کا فیصلہ تھا، مرنے والے کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی نہیں بول سکتا ہم آپ، اور ہو سکتا ہے تقیہ میں اگر وہ رہتے تو شاید وہ شہید نہ کیے جاتے، لیکن انہوں نے آتے ہی ڈکلیئر کر دیا اپنی سیاسی پارٹی، اور پھر وہ دورے کرنے لگے، جلسے کرنے لگے۔ یہ ملاقات ہے ناصر بھٹو کی مرتضی بھٹو کے لیے، اس سلسلے میں انہوں نے مجھ سے ملاقات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ مرتضی یہ چاہتا ہے کہ کراچی میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنائی جائے، اور اس یونیورسٹی کا نام ابو طالب یونیورسٹی رکھا ہے۔ اور یہ وہ دور تھا، دیکھیے دور اتنا خطرناک تھا وہ کہ 10-12 شیعہ روز قتل ہوتے تھے پاکستان میں، اب تو تعداد زیادہ ہے، مطلب اب تو 60-65 ایک دن میں مار دیتے ہیں کوئٹے میں، تو وہ کم تھی، یعنی 10-12 کم تھی، اب تو بہت بڑھ چکی ہے، 60-65 زائد ایک دن میں مار۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ بے نظیر وزیر اعظم ہے اور شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، 1994 اور شدت ہے، اور ایسے میں وہ کام کر رہی ہیں مرتضی بھٹو کے لیے، منبر پہ کہہ رہا ہوں اور اس یا حسین پہ ہاتھ رکھے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جس دن بے نظیر وزیر اعظم ہوئی اس کے بعد ہی جب وہ اسلام آباد سے آئیں تو میں ان کو لے کر رضویہ امام بارگاہ میں علم پر گئی، اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے علم پہ رکھ کے کہا بے نظیر تمہارے دور میں ہمارے شیعہ قتل نہ ہو۔ تو یہ خیال اوروں کو کیوں نہیں ہے؟ سینکڑوں اسمبلی میں شیعہ بیٹھے، وہ کیوں نہیں کبھی آواز اٹھاتے یہ کوئٹے میں کیا ہو گیا، یہاں کیا ہو گیا، یہاں کیا ہو گیا، اور شروع میں بھی نہیں اٹھایا کسی نے۔ صرف اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے یہ خیال تو کیا، اور پھر انہوں نے صحافیوں کے سامنے مجمع میں اپنے گھر پہ سارے صحافی بیٹھے اور انہوں نے کہا بھئی یہ کیوں لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے جلوس، ہماری مجلسیں، ہمارے تابوت کیوں اس کو نہیں نکلنے دیتے اور کیوں اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ تو باقاعدہ انہوں نے، میں قسم کھا رہا ہوں، قرآن کی قسم کھا رہا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے ہاتھ کو سینے پہ مارا۔ جب محفل مرتضیٰ میں 12 فوجی ایک ساتھ قتل کیے گئے نماز جنازہ کے وقت، تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا کراچی کے لیے۔ تو اس وقت جو دوسری تقریب ہوئی وہ کارڈیلز کے فوجی نے اپنے کلفٹن پہ فلیٹ میں رکھی، اس میں بھی انہوں نے مجھے یاد کیا کہ آپ ضرور آئیے، بھٹو نے ان کی صدارت، اور وہاں ان کو وہ کاغذ پرانے فائلوں سے نکال کے دیے گئے جس میں قائد اعظم شیعہ لکھا تھا، اور وہ فوجوں نے پیش کیا ان کو کہ دیکھیے قائد اعظم شیعہ تھے اور پاکستان بنانے والا شیعہ تھا، پھر یہ شیعوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، اور آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ حکومت میں اس آواز کو اٹھائیں کہ بھئی شیعوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ کہ آپ کو موقع نہیں ملا ہوگا کہ آپ میڈیا میں جا کے ہی آواز اٹھائیں کہ شیعوں کا قتل عام کیوں ہوتا ہے۔ یہ شاہد نواب صاحب، یہ اہل سنت، یہ لالو کھیت کے سننی ہے، لیکن محب اہل ہے، کالی کالی پہنتے ہیں، بے عقیدت ہے مجلس، میری کوئی مجلس نہیں چھوڑی، لیکن جتنے ٹیلی ویژن کے میرے پروگرام ہوئے ہیں ریکارڈڈ، جن کی فائل موجود، جن کا ویڈیو میرے پاس موجود، اور جو مجمع کے پروگرام تھے کہ جس میں آڈینس بیٹھے
اس میں پیچھے یہ آگے بیٹھ جاتے، موضوع کوئی بھی ہو، یہ بیچ سے اس کے ایک سوال اہل سنت مولوی سے کرتے تھے، جیسے مولانا اسد بھٹو میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ اٹھے کہنے لگے مولانا یہ بتائیے جو آپ کے پہلو میں یہ خطیب بیٹھے ہوئے ہیں، عالم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی قوم کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ یہ ریکارڈڈ ہے، ایسا نہیں کہ جیو نے کاٹ دیا۔ تو میں تو ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، تو کیا پتا چلا؟ یعنی پاکستان میں اگر شیعہ کا قتل ہو تو شیعہ ہی احتجاج کرتے، سنی کیوں نہیں احتجاج کرتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا سنی کے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان میں شیعہ مارا جائے گا تو پاکستان ختم ہو جائے گا؟ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہونے لگی، کیوں پھانسی ہوئی؟ کیوں پھانسی ہوئی؟ کیا کیا تھا؟ صرف عالمی کانفرنس جس میں دنیا کے 46 ملک شامل تھے، اس میں انہوں نے اسلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ انقلاب اسلام رسول اللہ نے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس تسلسل کو حضرت علی نے برقرار رکھا۔ بھٹو کے فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ تاریخ اسلام میں سچائی کی سب سے بڑی دلیل صدیقیت کی خلیفہ اول حضرت ابوبکر تھے۔ یہ بھٹو کے فیصلے میں آیا۔ کوئی بھی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھٹو کے پھانسی کے فیصلے میں خلافت کا ذکر کیوں ہے؟ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، سچے اچھے سے جیت دیے، دنیا جانتی ہے، ٹی وی پہ بھی آ گیا ہے، اخباروں میں بھی چھپا ہے، سب کو پتہ ہے، یہ بھٹو کے کیس میں ان کا نام کیسے آ گیا؟